مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا نے اہم مدنی پھولوں سے نوازا، خوبصورت انداز سے مہمان نوازی اور دیگر آداب سکھائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہوگا یہ مہمان کے گرد ہوگا کہ مہمان کو میزبان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جس کے گھر جاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، غیبتیں بھی بعد میں اسی کی کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی آج مہمان کے لیے اچھا تصور موجود ہے۔ مہمان آئیں گے اس کی خدمت کریں گے اور کیا کریں، سوچ آ جاتی ہے، ایک ذہن میں شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، لیکن مہمان اللہ کی رحمت ہے، جتنی دیر بھی رہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر مہمان آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے رزق بڑھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ جب ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور انہوں نے میزبانی ہماری بہترین قسم کی تو ہمیں اس وقت تو ہمیں تو بہت اچھا لگ جاتا ہے۔ باب المدینہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، اب 2 کمروں کا فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، تعلقات بہت اچھے ہیں، سب کچھ ہے، 4 گھنٹے کے لیے 4 ہمارے دوست آ کے کمرے میں بیٹھ گئے، تو اب بقیہ گھر والوں کے لیے بچا کیا؟ وہ ایک کمرہ جو کچن سے ملحق ہے، تو اب وہ کتنی دعائیں دیں گے اس مہمان کو، مطلب یہ خود سوچ ہے۔ ایک نے آپ کو کھانا کھلایا تو آپ بولو اور یہ بریانی آپ کبھی میرے گھر پر آؤ، یہ بریانی اتنی اچھی بنتی ہے ہمارے گھر کے اندر۔ تو یہاں مطلب کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس طرح کہنے سے میزبان کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ جس گھر کے اندر وہ گیا ہے مہمان بننے کے لیے، اس گھر میں بھی بچے ہیں، ان کے کھلونے بھی ہیں۔ اب لازمی طور پر جو مہمان کے بچے ہوتے ہیں وہ کھلونوں کی طرف جاتے ہیں، بچے کی گاڑی ہے تو اس کی طرف لپکیں گے، بچے کا کھلونا ہے تو اس کی طرف لپکے گا۔ اب میزبان نہ چاہتے ہوئے بھی مروتاً یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا چھوڑ دو، یہ مہمان ہیں، ان کو دے دو کھیلنے کے لیے، ان کو اپنی گاڑی دے دو، یا شیئر کر کے کھیلو، مل کر کھیلو۔ لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مہمان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بہت زیادہ ہی اس طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا مدنی پھول فرمائیں گے؟ اول ہی تمیز سکھائی جائے کہ کسی کے گھر پہ جا کر رہنا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چھوٹے بچے نہیں ہوتے، بعض اوقات بڑے بچے بھی ہوتے ہیں۔ رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ مہمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ عرض یہ کرنا تھی کہ بعض اوقات دوسرے کو یعنی کہ سرپرائز دینے کی نیت سے بھی ود فیملی کسی کے گھر چلے جاتے ہیں اور سامنے والا پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ سرپرائز دے رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرے جانے تو اس کو سرپرائز ہو جائے گا تو اس کو سر کا درد ہو سکتا ہے، پرائز ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ سر درد سرپرائز، ان دونوں میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا۔ اب میں ہی دل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سرپرائز بن کے جا رہا ہوں کہ زحمت بن کے جا رہا ہوں کہ سر کا درد بن کے جا رہا ہوں، تو یہ بندے کو اپنے خود سوچنا چاہیے۔ امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہو تو کوئی چیز بغیر اجازت استعمال مت کیجیے، بلکہ سخت ضرورت کے بغیر استعمال کی اجازت بھی نہ مانگیے۔ صبر کر لیجیے، البتہ جو ہر ایک کے لیے رکھی جاتی ہیں، مثلا صابن، تولیہ وغیرہ، ان چیزوں کے استعمال کے لیے اجازت کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو چیز جہاں سے اٹھائی ہو ضرورت پوری ہونے کے بعد وہیں رکھ دیجیے۔ اپنے گھر میں بھی جو چیز جہاں سے اٹھائیں واپس وہیں رکھ دیجیے، کہ اس میں گھر کے دیگر افراد کے لیے بلکہ ضرورتاً آپ کے لیے بھی سہولت رہے گی، ورنہ ادھر ادھر رکھ دینے سے اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔